اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یوں تو اس نے کم و بیش 8 ارب انسان اس زمین پر پیدا فرمائے، ان میں پھر کم و بیش 2.25 ارب لوگ ایسے ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اب ان 8 ارب لوگوں میں جن 2.25 ارب لوگوں کی قسمت جاگی تو اس میں ان کا تو کوئی خاص ہنر ایسا نہ تھا کہ ان کی یوں قسمت جاگتی، بس یہ اللہ رب العزت نے ان کے نصیب پر فضل فرمایا اور ان کو براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل فرما دیا۔ پھر ان 2.25 ارب لوگوں کے اندر کتنے ایسے پیدا کیے کہ جن کو مختلف مکاتب فکر، مختلف طبقات، مختلف عقائد اور مختلف گروہوں میں باندھ دیا۔ لیکن پھر وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے نصیب پھر چمکے اور ان کو ان کی زندگیوں میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ سے وابستہ کر دیا، ان کی سنگتوں اور صحبتوں سے جوڑ دیا۔ تو پھر بھی وہی قانون کار فرما ہے کہ ہمارے اندر تو کوئی ہنر ایسا نہیں ہے، بس یہ ہمارے مولا کا ہم پر احسان ہے سبحان کہ اس نے اس دور میں ہمیں سچی اور سچی سنگتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا، سچی اور سچی صحبتوں کے ساتھ جوڑ دیا اور ہمارے لیے بہت آسانی کر دی کہ اپنی زندگیوں کو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے رنگ میں ڈھال سکے۔ حاضرین گرامی، انہی بزرگان دین اور اہل اللہ جن کی سنگتوں اور صحبتوں کو قیمتی اثاثے کے طور پر اللہ رب العزت نے ہر دور میں اتارا، ان کے حوالے سے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز ادا فرمائی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے چہرہ اقدس کو لوگوں کی طرف پھیر لیا اور پھر پھیرنے کے بعد یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو غور سے سنو اور اس سے عقل حاصل کرو، اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جو کہ نہ انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان کے قرب الہی کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ اسی اثناء میں ایک دیہاتی بدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں داخل ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جن احباب کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے قرب الہی کے مقام پر رشک کریں گے، تو وہ کون لوگ ہیں، ہم انہیں پہچانے کیسے، ان کی شناخت کیا ہے؟ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک اٹھا، چہرہ اقدس پر رونق جلوہ افروز ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ مختلف گروہوں اور مختلف قبائل سے ہوں گے، وہ لوگ کہ جن کے مقام پر شہداء اور انبیاء بھی رشک کریں گے،
فرمایا کہ وہ مختلف گروہوں اور مختلف قبائل سے ہوں گے اور جن کے درمیان بظاہر کوئی صلہ رحمی بھی قائم نہ ہوگی، یعنی رشتہ دار بھی نہ ہوں گے، لیکن ان کو اللہ رب العزت ایسے طبقات میں داخل فرمائے گا۔ اب اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، اس حدیث مبارکہ سے دو نقطے سمجھ آتے ہیں۔ ایک تو اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کا اثبات کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اولیاء اللہ کا ہونا، ان کے مقام و مرتبہ کا پایا جانا، ان کی فضیلت، ان کے اللہ کے حضور درجات اور لوگوں کا ان کے حوالے سے، ان کے مقامات کے حوالے سے رشک کرنا، اس کی اس بات اور اس کا ثابت ہونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہے، اور ایسی بہت ساری احادیث ہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اس حدیث مبارکہ میں اور اس جیسی بہت ساری روایات میں جواب ہے جو آج بزرگان دین اہل اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے وجود، ان کی برکات، ان کے فیوزات، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر پیغام ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مختلف قبائل سے ہوں گے، یعنی مختلف لوگوں اور طبقات سے ہوں گے، اور ان میں کوئی صلہ رحمی کا رشتہ بھی نہ ہوگا، یعنی آپس میں ضروری نہیں کہ وہ رشتہ دار ہوں۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ پیغام بھی عطا فرما دیا کہ میری قرب کے سفر کو طے کرنے والوں، ضروری نہیں ہے کہ تمہارا کوئی حسب و نسب خاص قسم کا ہو، کسی خاص نسب سے تمہارا تعلق ہو، کسی خاص قبیلے سے تمہارا تعلق ہو، کسی خاص خانوادے یا خاندان سے تمہارا تعلق ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کے مسافر بنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں زندگی بسر کرو، اللہ کے عطا کردہ احکام کی بجا آوری میں زندگی بسر کرو، جس مرضی قبیلے سے تمہارا تعلق ہو، چاہے کسی ولی اللہ کے رشتہ دار بھی نہ ہو، کئی سید ہو یا غیر سید ہو، اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو، اللہ رب العزت تمہارے لیے بھی قرب الہی کے اور اپنی بارگاہ کے قرب کے رستے یوں ہی کھول دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان میں کوئی بظاہر رشتہ داری بھی نہ ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سارے ایک قبیلے سے ہونا لازم نہیں ہے، سب کا آپس میں رشتہ دار ہونا لازم نہیں ہے۔ ہر وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی راہ پر چل کے بزرگان تعلیمات، بزرگان دین کی تعلیمات میں اپنے آپ کو رنگ کر جو محنت کر لے، اللہ پاک اس کے اوپر اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر اپنے احسان کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر اپنے انعام کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو اہل اللہ ہے جن کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا، اور پھر اس مرتبے تک ان کا فائز ہو جانا، اس راہ اور اس سفر کو طے کرنا، وہ جو راستہ ہے اس راستے کو راہ سلوک کہتے ہیں، اور اس نصاب کو تصوف کہتے ہیں۔ جو قرب الہی کی منزل ہے، اللہ کی محبت کا حصول ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حصول ہے، جو قرب ہے وہ منزل ہے۔ اس منزل کے حصول کے لیے جس راہ پر چلا جاتا ہے اسے راہ سلوک کہا جاتا ہے، اور اس راہ پر جس نصاب کی ضرورت پڑتی ہے اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اب آگے چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے فکر و عمل میں، یعنی صدیوں کے اندر بہت سارے اسلام سے متعلقہ مضامین ہیں، ایسے ہی ہے، علم التفسیر ہے، علوم القرآن ہے، علم الحدیث ہے، فقہ ہے، جانتے ہیں نا یہ سارے مضامین جو علماء پڑھتے ہیں،
بہت سارے اور سبجیکٹس بھی ہیں، لیکن ان تمام مضامین میں سے شاید ہی تصوف سے زیادہ کسی شے پر تنقید کی گئی ہو۔ جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے، جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے، اس شے کے حاسد بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس شے سے جلنے والے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جس شے کی جتنی تاثیر ہوتی ہے، اس کے مخالف اور زیادہ زور و شور سے مخالفت کرتے ہیں۔ جس شے کی تاثیر ہی نہ ہو، جس شے کی اثر پذیری ہی نہ ہو، جس شے کا کوئی رنگ چڑھنا نہ ہو کسی پر، تو کوئی اس کی فکر بھی نہیں کرتا۔ لیکن جو شے رنگ چھوڑتی ہو، جو شے اثر کرتی ہو، جو شے دلوں کو جیتنے کی طاقت و استطاعت رکھتی ہو، اس کے حاسد بھی اتنے پیدا ہوتے ہیں، اس سے جلنے والے بھی اتنے پیدا ہوتے ہیں، اس سے تکلیف رکھنے والے بھی اتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی اسلام سے متعلقہ مضامین ہیں، جتنی زیادہ مخالفت، حسد اور تنقید کا سامنا تصوف اور صوفیاء کو کرنا پڑا ہے مختلف ادوار میں، کسی اور طبقے کو نہیں کرنا پڑا۔ فقہاء کو اتنی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا، محدثین کو بھی بعد ازاں اپنے ادوار کے بعد اتنی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ علوم القرآن ہے، مبلغین ہیں، خطابات کرنے والے لوگ ہیں، درس و تدریس کرنے والے لوگ ہیں، نہیں۔ لیکن ہر دور میں صوفیاء کرام کو شہروں سے باہر بھی نکالا گیا، بادشاہوں نے سخت سے سخت سزائیں بھی دیں، یہاں تک کہ سولی بھی چڑھایا گیا اور بڑے بڑے مظالم بھی ڈھائے۔ ہاں، ایسی باتیں کچھ عظیم المرتبت ائمہ علماء کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں، لیکن پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ ذرا غور سے جھانکو، وہ شاید وہ کہیں عالم دین صوفی تو نہیں تھا۔ اگر کہیں زندگی میں ایسے رنگ علماء کی زندگی میں بھی دیکھو تو پھر دیکھ لینا وہ عالم دین ضرور صوفی بھی ہوگا، اس لیے اس پر یہ گزرا ہے۔ کوئی صوفی